اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی دین ہے اور امت مسلمہ نسلی یا وطنی قوم کا نام نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے آفاتی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور یہ کام جماعت اسلامی ہند گزشتہ 75 سالوں سے اس ملک میں انجام دے رہی ہے۔ جماعت کا مقصد اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ آج مغربی تہذیب دم توڑ رہی ہے اور مستقبل میں اسلام کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کے امکانات پائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اقامت دین کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیں۔ مہمان خصوصی مولانا ولی اللہ سعدی فلاحی، مرکزی سیکریٹری شعبہ تربیت جماعت اسلامی ہند نے اپنے خصوصی خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس وقت ملک سے نفرتوں کے خاتمے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ مولانا سعیدی فلاحی نے کہا کہ فاشزم اور فاسسٹ طاقتیں اس وقت ملک اور ملک کے عوام کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں اور ان کا خاتمہ سب کے اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایک ہی پروگرام چلنا چاہیے، دو پروگرام چل رہا تھا، اسے بند کیا گیا۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہند کے 75 سال کے حوالے سے جماعت کی تعریف کرنا اور اس کی منقبت کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا تعارف اور جماعت اسلامی جو کچھ کر رہی ہے اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کا جائزہ بھی پیش نظر ہے۔ یہ احتساب کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت نے تحریک اسلامی کو جو موقع دیا اس ملک میں، وہ کہاں تک کام کر سکی اور وہ کون سے گوشے ابھی باقی ہیں جس پر مزید کام کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہ تحدیث نعمت کا پروگرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے یہ کام کیا۔ یہ تحدیث نعمت ہے اور احتساب اس بات کا ہے کہ ہمیں مزید اور تیز گام ہونا چاہیے اور جو پہلو اور رہ گئے ہیں اس ملک میں کام کرنے کے لیے، اس میں اور ہمیں تیز سے تیز تر ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا قیام 26 اگست 1941 میں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقت تھا جب ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا، ملک کی حالت اچھی نہیں تھی، یہاں کے لوگ بڑی کسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، مسلمانوں کی حالت بھی بہت ناگفتہ دہ تھی، دین سے دوری تھی، مغربی تہذیب کا اثر تھا، مادہ پرستی کا غلغلہ تھا، آخرت فراموشی لوگوں پر اپنا بسیرا کر چکی تھی، لادینیت عام تھی، اور یہی وہ موقع تھا جب ہمارے ملک کے اندر مختلف نظریات پل رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف لوگوں سے رائے مشورے کے بعد ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر دینا مناسب سمجھوں گا، اس لیے کہ ملک تقسیم ہونے کے بعد احترام کرتے ہوئے ایک ایسا متحدہ پلیٹ فارم بنے جس میں ہر شخص اپنے مسلک پر کرتے ہوئے یہاں دین کے اعلیٰ مقاصد کے تحت کندھے سے کندھا مل کر کام کرے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند میں شافعی بھائی بھی ہیں، احناف بھائی بھی ہیں اور اہل حدیث اور فقہ بھی اس میں موجود ہیں، مالکی اور حنبلی ہندوستان میں نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں۔ تو جماعت ایک متحدہ پلیٹ فارم، جماعت ایک تحریک جو فروعی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے، مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے کلمے کی بنیاد پر، اپنے مشن کی بنیاد پر جماعت لوگوں کو متحد کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اجتماع اسلامی کا کوئی بھی پروگرام ہو تو وہاں مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو نمائندگی دی جاتی ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، سر جوڑ کر کے باتیں ہوتی ہیں۔ تیسرا جو بڑا نقطہ اسی وقت جب جماعت قائم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ وہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ دعوت کا کام، اسلام کی اشاعت
والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول اتارے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کر کے دکھایا، ظالم کا ہاتھ پکڑا، مظلوموں کی داد رسی کی، انصاف کے ادارے قائم کیے، اور آپ نے دین کی تکمیل فرمائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین حجۃ الوداع کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا اور آخری حج وہاں مکمل ہوا. ہم امتی ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کریں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، سمپورن مانو جات کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے. تمہارا کام اس زمین پر امن کے قیام کے لیے ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کی رہنمائی میں یہاں پر احکام نافذ ہوں، مسائل کا حل ہو. اس لیے جماعت نے حکومت الہیہ کا تصور دیا تھا، لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی کہ حکومت الہیہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو سیاست پانے والے لوگ ہیں، یہ تو حکومت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں، جماعت اسلامی نے قرآنی اصطلاح سے اس کو بدل دیا، اقامت دین کر دیا، اور اس کی تشریح میں یہ لکھا اقامت دین کے 3 پڑاؤ ہیں: فرد کا ارتقاء یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل. یہ 3 پڑاؤ ہیں اقامت دین کے. ہم ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، اپنے معاشرے کی فکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں. جماعت ان کی تربیت کا کام کرتی ہے. دوستو، سب سے بڑا کام مسلمان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور جنت دے دے. چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مقلد ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، شیعہ ہو، سنی ہو. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہو جائے، یہ زندگی ایسے گزرے کہ اللہ خوش ہو جائے اور جنت میں جگہ دے دے. تو جو لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے ان کے اندر تعلق باللہ پیدا کرنا، یہ جماعت نے کام کیا. خوف خدا سے جوڑنا، ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنا، ان کو ایک ہی وقت میں مربی بنانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو رہنما بھی بنانا، ان کے ساتھ ساتھ داعی بھی بنانا، آدمی کو اللہ والا بنانا، اندر سے چینج کرنا. دل کی دنیا اگر انسان کی نہ بدلے تو اس کے اعمال میں کوالٹی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو جماعت نے پہلا محاذ اپنے درمیان یہ قائم کیا کہ اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ اپنے دین پر مضبوط ہوں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو اور ان کے سیرت و کردار نکھرے. یہ پہلا محاذ تھا جس پر جماعت نے کام کیا.